السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج انشاءاللہ دوستی کے آداب کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ انسان کی زندگی میں دوستی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یقیناً دوستی ایک اہم ترین چیز ہے اور یہ باعث خیر ہے۔ آدمی کبھی دوستی کو باعث شر نہ سمجھے، بلکہ یہ باعث خیر ہے دنیا و آخرت دونوں جہان کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے دوستی کے بہت سے آداب قرآن و احادیث کے اندر بیان کیے ہیں، لہذا ان میں سے پہلا پارٹ آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے دوستی کریں تو ان سے محبت ضرور کیجیے۔ لہذا کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے صرف مطلب کے لیے دوستی کرتے ہیں، مطلب کے لیے دوستی مت کیجیے، ان سے محبت رکھیے، ان سے محبت کی رکھیے۔ جیسے کام پورا ہوتا ہی ان سے دوستی ختم۔ وہ لوگ دوستی کرتے ہیں تو محبت نہیں کرتے، وہ لوگ صرف اپنا مطلب کے لیے دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ بسا اوقات کسی آدمی کی جاسوسی کے لیے ان سے دوستی کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے محبت نہیں رکھتے۔ لہذا محبت رکھنا ضروری ہے۔ جو انسان ایک دوسرے سے محبت رکھے گا، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین عرش کا سایہ عنایت فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا، این المتحابون بجلالی اليوم ظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ کہاں گئے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں گئے؟ میں آج ان کو اپنے عرش کا سایہ دوں گا اور میرے عرش کے سائے کے علاوہ آج کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا ایک دوسرے سے محبت کیجئے، یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دوسری اہم ترین چیز کیا ہے؟ میل جول رکھیے، ہے نا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوست کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں تو دوسرا دوست اس سے بچھڑ جاتا ہے۔ اس کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے، اس کی مصیبتوں کو دیکھ کر کے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب میرے سے یہ مدد مانگے گا، اس لیے کیا ہوتا ہے آدمی اس سے پہلے منہ چرا لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے سے میل جول رکھیے، ایک دوسرے سے میل جول رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ مومن جو کسی بھی آدمی سے تعلق نہیں رکھتا اور ایک وہ مومن جو دوسروں سے تعلقات رکھتا ہے، اس کا ہم خواہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، اس کے مصیبتوں میں ساتھ دیتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو مومن دوسروں سے تعلقات نہیں رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میل جول رکھنے کا حکم دیا ہے، لہذا آدمی کو میل جول رہنا چاہیے، میل جول رکھنا چاہیے۔ آدمی کو مصیبتوں میں ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مصیبتوں میں اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں آداب بیان فرمائے ایک صحیح مسلمان، ایک پکے سچے مسلمان کے بارے میں، وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کو آدمی مصیبتوں میں نہیں چھوڑتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے؟ جب بھی آپ دوست کا انتخاب کریں تو نیک آدمی کا انتخاب کریں، نیک آدمی کا انتخاب کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوست الدین علی دین خلیلی، ایک دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ہے تو لہذا اس کی تمام چیزیں یا اس کی اکثر چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے بیان کر دیا کہ دیکھو آدمیوں کو چاہیے کہ جب بھی کسی آدمی سے دوستی کرے تو اس آدمی کو دیکھ لے اس کے اخلاق کیسے ہیں، وہ متقی والا پرہیزگار آدمی ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا کہ دیکھو تمہارا کھانا متقی لوگ ہی کھائیں اور تم دوستی جب کرو تو نیک لوگوں ہی سے دوستی کرو۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب بھی آپ کسی دوست کا انتخاب کریں تو یاد رکھیے سب سے پہلے آپ نیک دوست کا انتخاب کریں۔ اور یہ بھی آپ کو بات بتاتا چلوں کہ دوستی کا سب سے زیادہ جو حقدار ہے اس دنیا کے اندر وہ آپ کی بیوی ہے۔ آپ کی بیوی ہے جو سب سے زیادہ آپ سے دوستی کے حقدار ہے۔ ان کے غم میں، ان کے پریشانیوں میں اور ان کے ہر موقع پر آپ ان کا ساتھ دیں، ان کی اصلاح کرتے چلیں اور اب ان کو نیک بنانے کی فکر میں لگے رہیں۔ تو لہذا صالح دوست کا انتخاب کریں۔ اور اسی طریقے سے چوتھی چیز کیا ہے؟ جب بھی آپ کسی آدمی سے دوستی کریں تو محض رضا الہی کے لیے۔ کچھ لوگ کسی آدمی سے دوستی کرتے ہیں اس کے علم کی وجہ سے، کچھ لوگ کسی آدمی سے دوستی کرتے ہیں اس کے دولت کی وجہ سے، کچھ لوگ دوستی کرتے ہیں اس کی شہرت کی وجہ سے، ہے نا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو لہذا آدمی کو ان دوستیوں سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ کے لیے دوستی کرے گا ان لوگوں کی دوستی قیامت تک باقی رہے گی، قیامت کے دن بھی باقی رہے گی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے تھے. انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد پوچھا این السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں گیا جو مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے کچھ بھی تیاری نہیں کی سوائے اس بات کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فأنت مع من احببت، تو جس انسان سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن تیرا ٹھکانہ اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. بخاری مسلم وغیرہ کی روایت میں انس بن مالک غالباً اس کے راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے ساتھ قیامت میں جنت کے اندر رہے گا. اور پھر صحابہ کرام کو انہوں نے کہا کہ تم صحابہ کرام اس بات پر گواہ رہنا میں ابو بکر و عمر سے بے حد محبت کرتا ہوں، اسے دوستی رکھتا ہوں. تو لہذا آدمی کو محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے. محض ایک دوسرے سے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دوستی کرنا چاہیے. جو آدمی محض اللہ کی رضا کے لیے کسی آدمی سے دوستی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی ایسے لوگوں سے دوستی کرتا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجبت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فی والمتزاورین فی والمتبادلین فی والمتجالسین فی، میری محبت ایسے دو محبت کرنے والوں کے اوپر واجب ہو جاتی ہے جو ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں تو میری رضا کی خاطر، ایک دوسرے سے مل بیٹھتے ہیں تو میری رضا کی خاطر، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں تو میری رضا کی خاطر، میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. تو لہذا اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کوئی آدمی محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کی محبت کو یقینی طور پر حاصل کر لیتا ہے. اسی طریقے سے پانچویں چیز کیا ہے؟ دوست آپ کو جب اچھا ملے، متقی پرہیزگار ملے تو آپ ان کو باعث خیر سمجھیں، باعث شر نہ سمجھیں. اس لیے یہی دوست قیامت کے دن آپ کا ساتھ دینے والا ہوگا. اللہ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن ہر انسان ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے گا سوائے اس انسان کے جو تقوی اور پرہیزگاری کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کیے ہو. لہذا ایک دوسرے سے جب دوستی کریں تو ایک دوسرے سے دوستی کریں تو محض تقوی کی بنیاد پر دوستی کریں اور اس دوستی کو نعمت سمجھیں، کیونکہ یہ دوستی دنیا کے اندر بھی کام آئے گی، ساتھ ساتھ میں آخرت کے اندر بھی کام آئے گی. جیسا کہ میں نے انس بن مالک کی روایت کو بیان کیا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھو جو آدمی جس انسان سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ انسان اسی انسان کے ساتھ ہوگا. اگر کوئی انسان آج کل دنیا کے بڑے بڑے ایکٹروں کے ساتھ محبت کرتا ہے، بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ محبت کرتا ہے، بڑے بڑے فنکاروں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کو اس بات پر غور کر لینا چاہیے کہ اس کی محبت کتنی ہے، اس کی محبت کتنی ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اس کی محبت غالب آ گئی تو قیامت کے دن وہ بدبخت انہی لوگوں کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ہوگا. لہذا سب سے زیادہ بلکہ انسان کی جان سے بھی زیادہ اس بات کے حقدار ہیں اللہ کی رسول اور اللہ رب العالمین کے ان سے محبت کی جائے، اللہ رب العالمین کے دین سے محبت کی جائے. بہت سے لوگ بعض ایکٹروں کو دیکھ کر کے اپنا کپڑا ویسے ہی کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ بعض ایکٹروں کو دیکھ کر کے اپنی داڑھی، اپنا چہرہ، اپنا بال ویسے ہی کر لیتے ہیں. تو لہذا ان لوگوں کے لیے تو باعث زحمت ہے، باعث عذاب ہے قیامت کے دن. لیکن جو انسان تقوی کی بنیاد پر گرچہ وہ ان سے ملاقات نہ کر پائے، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی میں فلاں انسان سے ملاقات نہیں کر سکتا لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن تیرا ٹھکانہ اسی انسان کے ساتھ ہوگا. لہذا گرچہ آپ ان سے ملاقات نہ کر پائیں لیکن ان کی محبت اپنے دلوں کے اندر بسائے رکھیں. اس بات پر انس بن مالک نے صحابہ کرام کو بھی گواہ بنایا تھا کہ میرے بارے میں اس بات کا یقین رکھنا کہ میں حضرت ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں. لہذا ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ابو بکر و عمر سے بلکہ تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما اور قیامت کے دن ہم سب کا ٹھکانہ انہی کے ساتھ فرما. اسی طریقے سے دوستی جب کریں تو ہمیشہ کے لیے دوستی کرنا چاہیے، ہمیشہ کے لیے دوستی کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ بس آپ کسی جگہ پر ہیں تو لہذا جب تک آپ اس جگہ پر ہیں ان سے دوستی ہے، جب اس جگہ سے آپ نکل گئے تو دوستی ختم. اسی طریقے سے جب تک آپ کی دکان وہاں موجود ہے تب تک ان سے دوستی ہے. اسی طریقے سے جب تک وہ آپ کے ساتھ ہیں تب تک ان کے ساتھ دوستی ہے. تو لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے محبت ہونی چاہیے. محبت اگر کسی چیز میں رکاوٹ ڈالے تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 7 انسان کو رب العالمین عرش کے سائے میں عنایت فرمائے گا.
ان میں سے دو وہ خوش نصیب بندے بھی ہوں گے جو محض اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں اور محض اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں. تو لہذا دشمنی اگر ایک دوسرے سے ہو، جدائی ایک دوسرے سے ہو، تو محض اللہ کی رضا کے خاطر، تو ہمیشہ کے لیے دوستی کریں، ہمیشہ کے لیے دوستی کریں. لہذا اگر دوستی کی توڑ کسی چیز میں بنتی ہو تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر آدمی ایک دوسرے سے دوستی توڑ سکتا ہے. اسی طریقے سے ساتویں چیز کیا ہے، جب بھی آپ کسی آدمی کو دوست بنانے کی کوشش کریں تو لہذا وہ پر اعتماد انسان ہونا چاہیے، وہ اعتماد والا آدمی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ میں ایک بات تو بیان کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ میں پیچھے پیچھے ڈرتا رہا کہ پتہ نہیں کسی دوسرے آدمی کو بیان نہ کر دے، پھر میرے اوپر وبال جان وبال مصیبت نہ آ جائے. تو لہذا ایسے آدمی کو دوستی کے لیے منتخب مت کیجیے جو آدمی چغل خور ہو، ایسا انسان ہو. پر اعتماد آدمی کو اپنا دوست بنائیے، جو بھروسہ مند آدمی ہے اس کو اپنا دوست بنائیے. اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، خوش مزاج آدمی کو اپنا دوست بنائیے. خوش مزاج آدمی جو آپ کے ساتھ ہنسی کھیل کود وغیرہ کرتا ہو، آپ کے ہنسی میں ساتھ دیتا ہو، آپ کے کھیل میں ساتھ دیتا ہو، ایسے لوگوں سے آپ دوستی کیجئے. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 سے زیادہ مجالس کے اندر موجود تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتا تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے سے شعر و شاعری کہا کرتے تھے اور جاہلیت کی باتیں کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ حشاش بشاش رکھا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ مسکرایا کرتے تھے، ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہنسا کرتے تھے. تو لہذا ایسے دوست لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو خوش مزاج ہو، جو آپ کے خوش مزاجی کا ساتھ دیتے ہوں. ایسے لوگوں کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے جو مردہ دل ہوں. مردہ دل آدمی کو دوست نہیں بنانا چاہیے بلکہ حشاش بشاش چہرے والے کو اپنا دوست بنانا چاہیے. الادب المفرد کی روایت میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے، ایک دوسرے کو تربوز کے چھلکے لے کر کے مارا بھی کرتے تھے، لیکن جب حق کی بات آتی تھی تو ہم صحابہ کرام کو دیکھتے کہ ان کی آنکھوں کی پتلیاں اس طریقے سے گھومتی جیسے وہ کسی دشمن کا تعاقب کر رہے ہیں، اور پھر وہ ان کے اوپر جنون طاری ہو جاتا اس وقت تک جب تک کہ باطل سے بدلہ نہ لے لیں. لہذا یہ الادب المفرد کی روایت کے اندر موجود ہے. تو صحابہ کرام جو آپس میں رہا کرتے تھے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ، مردہ دل انسان کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے. آپ ان سے خوشی کی بات کریں تب بھی ان کے اندر کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں ہے نا. ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں بلکہ ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو آپ کے کھیل کود میں ساتھ دیتے ہوں. آپ ان کے ساتھ ملاقات کریں تو آپ کا دل بھی باغ ہو جائے، آپ کا دل بھی خوش ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنے گھر کے اندر رہتا ہوں تو آپ سے جب تک ملاقات نہیں کرتا اس وقت تک مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے آپ کے اور اپنی موت کی جب مجھے یاد آتی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جدا کر دے. آپ تو بڑے نبی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اونچے مقام پر فائز کرے گا، اور میں کہاں ایک چھوٹا موٹا صحابی رسول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول کی اطاعت کرے، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے. وہ لوگ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور اولیاء متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہ دوستی کے اعتبار سے سب سے بہترین لوگ ہیں. تو لہذا اللہ رب العالمین نے یہ صاف کر دیا ہے کہ آدمی کا دل کسی آدمی کو دیکھ کر کے اس کی محبت کی وجہ سے اس کا خوش ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے لیکن کسی آدمی کو دیکھ کر کے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دل کو خوش رکھنے والا انسان ہوتا ہے، مردہ دل کرنے والا انسان نہیں ہوتا. بس اوقات کچھ باتیں سنا کر کے آدمی کا دل مردہ کر دیتا ہے، کوئی آدمی اتنا دل کمزور کر دیتا ہے، اس کو بزدل بنا دیتا ہے. تو لہذا ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے بلکہ حشاش بشاش چہرے والے کے ساتھ جو ہمت دلاتا ہے، جو مردہ دل انسان نہیں ہے، ایسے لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے. تو میں نے دوستی کے 8 آداب بیان کیے. سب سے پہلے دوست ایسے لوگوں کو بنائیے جو آپ سے محبت کرتے ہوں، دوست ایسے لوگوں کو بنائیے جو آپ سے میل جول رکھتے ہوں، دوست ایسے لوگوں کو بنائیے جو نیک لوگ ہوں، جو محض رضا الہی کے لیے دوستی کریں. اسی طریقے سے
جو دوست متقی پرہیزگار ہو ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنانے سے فخر کیجیے اور انہیں اللہ رب العالمین کی ایک عظیم دی گئی نعمت سمجھیے۔ اس طریقے سے چھٹی چیز، جب بھی آپ دوستی کیجیے کسی بھی آدمی سے تو ہمیشہ کے لیے دوستی کیجیے۔ اسی طریقے سے ساتویں چیز، جب آپ دوستی کریے تو ایسے لوگوں سے کیجیے جو اعتماد والے ہوں، بھروسہ مند انسان ہوں، خوش مزاج انسان ہوں۔ اور اسی طریقے سے آٹھواں ایسا انسان جو مردہ دل نہ ہو، جو لوگوں کے دلوں کو بزدل کر دینے والا ہو، ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں۔ لہذا دوستی کے میں نے 8 آداب بیان کیے، انشاءاللہ اگلی مزید باتیں اگلے درس کے اندر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین دوستی کے ان تمام 8 آداب کو ہم سب کو لحاظ رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں ایسے دوست عنایت فرما جو تقوی والے، متقی، پرہیزگار ہوں اور دنیا و آخرت دونوں جہان میں ہمارے ساتھ ہوں۔ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام، اللہ اور اس کے رسول اور دیندار لوگوں سے بے حد محبت رکھنے اور ان سے دوستی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔